یا رسول اللہ۔ اب سنیے، رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب نہیں مسجد میں بھی جا کے مت چلانا شروع کر دیجیے گا، رونا دھونا چالو کر دیجیے گا، ورنہ مقتدی بھی کم سے کم تھوڑے رہتا ہے، مسجد میں بھی رہ کے الفاظ دماغ میں چلتا رہتا ہے، وہ باہر نکل کے بولے گا بہت بڑا نمازی آ گیا ہے، دکھاوے کے لیے دیکھو نا کتنا رو رہا ہے، بہت بڑا پرہیزگار آ گیا ہے، آپ کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت یہ بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں، نوجوان جب نماز شروع کرتا ہے، کوئی نوجوان یا کوئی بوڑھائی نماز پڑھتا ہے تو جو پہلے سے نمازی رہتا ہے اس کو لگتا ہے اس کو پرابلم ہو گیا، یہ کیوں آیا؟ ارے آیا ہے تو اس کا استقبال کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، کچھ کمیاں ہیں تو پیار سے بتا دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایک اور نمازی بڑھ گیا تاکہ اللہ خوش ہو۔ نہیں، یہ پرانا نمازی جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے پیچھے، آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا پاجامہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک سے یہ نہیں پڑھتے ہیں، جو بھی بیچارہ شروع کیا تھا حوصلہ ٹوٹ گیا، اب کیا تھا لے، جب صحیح نہیں ہے تو لے، تو ہی لے، میں چلا نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیتا۔ ہاں ہمارے یہاں بہت حوصلہ شکنی کا معاملہ ہے، سمجھ گیا، بڑا کوئی کسی کو حوصلہ افزائی کرنے کو تیار نہیں۔ جی ہاں، عجیب معاملہ بھائی، ابھی بھائی آیا ہے، مہمان آیا، نماز تو پڑھنے دو، عجیب معاملہ ہے۔ بہر صورت آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور، مجھے بات یاد آ گئی ہے، ابھی بتا دوں یا کبھی بتاؤں؟ چلیے ابھی بتا دوں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ کتنا مہنگا ہے مقرر آپ کا، محبت سے بولے ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ، آپ سے بولے یا رسول اللہ۔ مسجد میں جا کے مت روئیے گا، رونے کی ٹائمنگ میں بتاؤں، ٹھیک ہے؟ کب روئیے گا؟ وہ رونا عبادت، وہ رونا عبادت، کب روئیے گا؟ رات کا سناٹا، پورے گاؤں کے لوگ سوئے ہوئے، آپ کے گھر کے لوگ سوئے ہوئے، آپ چپکے سے اٹھیں، قدموں کی آہٹ بھی کوئی نہ سنے، وضو کریں، پانی گرے کوئی نہ سنے، چھپ کے مصلی بچھائیے، اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، پھر ہاتھ اٹھائیے اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روئیے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روئیے۔ مولا میں تیرے سامنے ہوں، تو میرے سامنے، مولا ہم تجھے نہیں دیکھ رہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، ایک ایک گناہ کو جان بوجھ کر انجانے میں کیے تھے، مولا ہم نے گناہ کیا ہے، میں نادم ہوں، آج کے بعد میں مولا پھر یہ گناہ نہ کروں گا، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا اپنے بندے کی لاج رکھیے، آنسو گرائیے، روئیے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، اب میرا اللہ سوتا نہیں ہے، میرا اللہ سونے سے پاک، اسے عمر نہیں آتی ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، اے فرشتوں دیکھو بندہ کیسا ہے، دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ رو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس رونے میں خلوص ہوگا، اس رونے میں وفا ہے، محبت ہے، اور ایسا ہی رونا رب کو پسند ہے، جب روئیں گے آنسو گرتا رہے گا، مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ آئیے ہم اور آپ کیا روتے ہیں؟ آخری بات سنیے، ہم لوگ کے ابا حضور کون ہے معلوم ہے نا؟ آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ منہ کھول کے بولیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 300 سال تک روتے رہے، 300 سال روتے رہے، آپ نے اس درمیان کبھی آسمان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھایا، 300 سال تک روتے رہے، آنسو گرا، چشمہ بن گیا، چشمہ بن گیا، روتے رہے 300 سال۔ اس آنسو میں کیا کمال ہے؟ یہ تو آدم علیہ السلام ہوئے، میرے نبی نے کتنا آنسو بہایا، ذرا اللہ کے بولو بھائی، اللہ کے بولو۔ میرے نبی بس اتنا سنا تھا کہ حضرت جبریل امین نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے، 3000 سال تک گرم کیا ہے، 3000 سال تک جہنم کی آگ۔ نبی کے سامنے جبریل امین نے کہہ دیا صرف، نبی رونے لگے، نبی رونے لگے، اور اتنا روئے کہ جبریل امین کو دیکھا نہ گیا، وہ بھی رونے لگے۔ میرے نبی فرماتے جبرائیل کیوں روتے ہو؟ فرشتوں کے سردار ہو۔ جبریل امین عرض کرتے حضور آپ بھی تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے عرض کرتے ارشاد فرماتے ہیں جس جہنم کی آگ کو تم نے 3000 سال گرم کیا ہے، میری امت کمزور ہے، اگر خدا کا عدل ہو گیا، اگر میری امت گئی تو اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ نبی رونے لگے، میری محبت میں نبی رو رہے ہیں۔ ہمیں اپنا خیال ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال ہے، قبر و حشر کا خیال ہے، خدا کا خوف نہیں، نبی کی محبت نہیں، ہم اتنے لاپرواہ، ہم اتنے بے غیرت ہو گئے۔ نبی نے اتنا آنسو بہایا، اتنا آنسو بہایا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جب منظر کشی کیا تو ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ نبی دریا بہائے ہماری محبت میں، ہمیں اپنا خیال ہے، اپنے بچوں کا خیال ہے۔ میرے دوست، میں جناب آزاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے عقیقے کے موقع پر اس عظیم بابرکت محفل کا انعقاد کیا، مجھے آپ نے بلایا، میں آپ کی امید پہ کھڑا نہ اتر سکا، یہ الگ بات ہے، میں نے اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کیا اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دے، رونے والی آنکھ عطا فرما دے، دنیا داروں کے ڈر سے نہیں، اللہ اگر رونے کی توفیق دے تو اپنے ڈر سے رونے کی توفیق۔ قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو زیادہ۔ اب تقریر ہو گئی، آپ لوگ گھر جائیں گے، ادھر سے سن کے ادھر نہیں، اکیلے میں جب بیٹھیے گا اور فکر کیجئے گا ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، تاکہ آپ کو کچھ رونا آ جائے، ورنہ یاد رکھیے گا حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سب کو یاد آئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ شامل ہو جائیں، زور سے پڑھیں استغفر اللہ، زورے 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 استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیے گا، لائٹ پھٹے، مائک پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائیں، زندہ رہے، جو ہو، لیکن آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، کیونکہ اس کے سوا ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ کو اگر کوئی سکسر بھرا کے آل فال کہہ دے تو آپ لوگ پلٹ ہی جائیے، یہی تو دولت ہے میرے بھائی، کھل کے پڑھیے نا، آپ ہے اور آسمان ہے، درمیان میں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیے زور سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے آپ لوگ کو نکالے بولے اگر کلمہ پڑھے گا گولی مار دوں گا، آپ لوگ کیا کیجیے گا، پہلے اگر کوئی بیٹا ایسی دھمکی دے تو اس وقت ماں باپ کو یاد نہیں کیجیے گا، حضرت بلال کو یاد کیجیے گا، حضرت خلیب کو یاد کیجیے گا، نبی کا ساتھ کو یاد کیجیے گا، اور کہہ دیجیے گا بے جی رہا ہوں خدا کے لیے، مروں گا خدا کے لیے، کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اوکے، یہی نا ایمان ہے۔ ابھی تو ایسا موقع نہیں ہے، پھر اتنا پریکٹس تو جاری رکھیے، زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔